اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج ہم جس کتاب کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قطر الندی و بل الصدی۔ یہ کتاب نحو کی کتاب ہے اور اس کے مصنف ابن حشام انصاری ہیں۔ یہ کتاب اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا اس کتاب کی معانی اور اس کے مصنف کے بارے میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ اس کتاب کا جو نام ہے قطر الندی و بل الصدی، یہ کتاب کا جو معنی ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو مصنف ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے، اس میں عرض کریں گے۔ اولاً یہ عرض کریں کہ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب قطر الندی نہیں بلکہ شرح قطر الندی ہے۔ تو پہلے کتاب قطر الندی و بل الصدی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس کا معنی مصنف نے کیوں رکھا، کس وجہ سے اس نام کو انتخاب کیا گیا، یہ نام اگر نہ ہوتا کوئی دوسرا نام ہوتا تو اس پہ کیا اشکالات آتے، اور اس نام کی چننے کی وجہ کیا ہے یہ تھوڑا مختصر بیان کریں گے۔ قطر الندی، قطر طوا پہ جزم کے ساتھ، قطر وہی قطرے کو کہتے ہیں جیسے اردو میں کہا جاتا ہے مثلا پانی کے قطرے، یا جو بھی سائل چیز ہے اس کے قطرے جو ہوتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے قطرے۔ تو قطرے لفظ واضح ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ندا، یہ بعض اوقات اس کو ندا کر کے پڑھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ یہ قطر الندی نہیں ہے بلکہ قطر الندی ہے، نون پر فتحہ کے ساتھ۔ ندا کا مطلب ہے شبنم۔ شبنم اس پانی کے قطرات کو کہا جاتا ہے جو آپ جیسے ہی صبح کے وقت، فجر کے وقت یا اس کے تھوڑا بعد کھیتوں میں یا باغات میں درختوں سے گزرتے ہیں تو اس درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں اس پر پانی کی تھوڑی سی بوندیں اور تھوڑے سے قطرات ہوتے ہیں، اس کو شبنم کہا جاتا ہے، اور شبنم کا ترجمہ بھی واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بل۔ یہ بل یا بلو، یہ بل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تری، اور اس کے بعد جو صدی کا لفظ آتا ہے، صدی کہتے ہیں پیاسے کو، پیاس کو، پیاسے کو۔ تو اگر اس پورے کتاب کے نام کو ملا کے دیکھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے قطر الندی،
یعنی شبنم کا قطرہ، و بل صدا، صدا میں نے عرض کیا پیاسا، پیاسے کو تر کرنے والا، یا ایسے عرض کروں کہ پیاسے کو سیراب کرنے والا، شبنم کا قطرہ پیاسے کو سیراب کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ خلاصتاً عرض کر کے آگے چلتے ہیں کہ شبنم کے قطرے پیاسے کی پیاس کو ختم کر دیں گے۔ یہ جو شبنم کے قطرے ہیں جب پیاسے کو ملیں گے تو اس کی پیاس کو ختم کر دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ مصنف نے اس نام کا چناؤ کیوں کیا، اور کیوں کر مصنف نے یہ نام انتخاب کیا اپنے کتاب کے لیے، اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح شبنم کے قطرات پیاسے کی پیاس کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح جو شخص جاہل ہوگا اس کی جہالت کو یہ کتاب ختم کر دے گا، یہ کتاب ختم کر دے گی۔ یعنی جو شخص علم نحو میں جاہل ہوگا اس کی جہالت کو ختم کر دینے والی کتاب یہ کتاب جس کا مصنف نے نام قطر الندی و بل الصدی رکھا ہے وہ ہے۔ اب کوئی آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے نام رکھا ہے اس سے بہتر تو اور نام ہو سکتے ہیں، مثلا قطر الندی جیسے آپ شبنم کے قطرے رکھے ہیں، تو شبنم کے قطروں سے زیادہ تو پیاس انسان کی دوسرے پانی، مثلا جو بارش کا پانی ہے اس کے قطرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ انسان کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ یا کوئی اور اس کے علاوہ نام رکھتے تھے، مثلا اگر فرض کرتے ہیں کہ قطر الندی کی جگہ قطر المطر رکھا جاتا، یعنی پانی جو ہے، ایسا پانی جو بارش کا پانی ہے اس کے قطرے، قطر المطر یعنی بارش کے پانی کے قطرے اگر رکھا جاتا تو کوئی کہتا کہ یہ بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اس لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں جو قطر المطر میں مطر کے یعنی بارش کے جو بوندیں ہوتی ہیں یا اس کے جو قطرات ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور بنسبت شبنم کے قطروں کے اس کے قطرے چونکہ زیادہ ہوتے تو وہ انسان کی پیاس کو جلدی ختم کر سکتے۔ تو اس کے مصنف جواب میں یہی فرما سکتے ہیں کہ ہم نے شبنم کے قطرے اس لیے نام چنا ہے کہ جو شخص اپنی نحو کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے تو یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، جیسے شبنم کے قطرے مختصر ہوتے ہیں یہ کتاب مختصر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ہی سیراب ہو جاؤں، کیونکہ پیاس کو ختم کرنا الگ چیز ہے، سیراب کو خود سیراب ہو جانا ایک الگ چیز ہے، تو پیاس کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب تو کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بالکل ہی سیراب ہو جاؤں یا جو ہے میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، نحو کی تفصیلات میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو طویل کتابیں نحو میں لکھی گئی ہیں ان کا مراجعہ کرے، جس طرح ہم آگے چل کر مصنف کی نحو کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کریں گے ان کو پڑھے تاکہ جو نحو کی بلندیاں ہیں ان کو چھو سکے۔ اس نام کے اشکال اور اس کے وضاحت کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ایسا کہ جس نے عوامل، شرح عوامل یا عوامل ملا محسن ہے یا جو دوسری کتب ہے مثلا ہدایت النحو ہے، سمدیہ ہے یا سیوطی ہے، اس طرح کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو بالکل ہی آسان سی چیز ہے۔ وہ اس لیے کہ جس طرح ہم سیوطی کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے مصنف کا
ماتن کا ایک شعر آتا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح کوئی شارح آ کے کرتا ہے۔ تو اس کتاب میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، یا جس طرح مثلا لمحہ میں ہوتا ہے کہ شہید اول آ کر اپنی عبارت پیش کرتے ہیں اور شہید ثانی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح سی چیز ہے کہ اگر جس نے ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے تو اس کے لیے یہ ایک آسان سی چیز ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو متن لکھا گیا ہے اس کے لکھنے والا کون ہے، اور جو تشریح ہے، شرح ہے، اس کے لکھنے والا کون ہے؟ جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کتاب کا شارح اور ماتن، یا اس کا مصنف اور شارح، دونوں ایک ہی بندے نے کام کیا ہے، اور وہ ابن ہشام انصاری صاحب ہیں۔ مصنف کا اگر پورا نام عرض کریں تو وہ یہ ہے کہ ابو محمد عبداللہ جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام الانصاری المصری، یہ مصنف کا نام ہے، جس کی ولادت 1309 عیسوی قاہرہ شہر ہے، یہ ایک مصر کا شہر ہے۔ اب سنا ہے کہ چونکہ یقین نہیں ہے کہ دارالخلافہ ہے مصر ملک جو ہے اس کا ایک شہر ہے، دارالخلافہ اس کا قاہرہ ہے، اسی قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے اس میں پیدا ہوئے، 708 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی ہجری کے حساب سے 708 اور عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 1309 بنتے ہیں۔ اس کی جو وفات بتائی گئی ہے وہ 1360 سے 1362، یا ایسے کہیں کہ 760 سے 762 تک بتائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجمعہ یعنی جمعے کی رات، یا لیلۃ الخمیس یعنی جمعے کی رات یا جمعرات کی رات، ان دونوں میں سے کسی ایک میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے چونکہ ہم نے کہا کہ مصنف کی بعض اور بھی تالیفات ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا عرض کریں گے کہ مصنف کی جو تالیفات عرض کی گئی ہیں کریں گے وہ تالیفات قریب 30 کے ذکر ہوئی ہیں، جو کہ اکثر تالیفات سیوطی صاحب نے ذکر کیے ہیں کہ ابن ہشام کی یہ تالیفات ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہم بعض کا تذکرہ کریں گے تاکہ طولانی نہ ہو جائے مقدمہ۔ ابن ہشام کی ایک کتاب ہے الاعراب عن قواعد الاعراب، یہ کتاب مصنف کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور دوسری الالغاز کتاب ہے مسائل نحو کے حساب سے، اوضح المسالک ہے، تذکرہ ہے، اور تذکرہ کے بارے میں سیوطی صاحب نے کہا ہے کہ یہ 15 جلدوں میں لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور ایک کتاب کا نام ملتا ہے مسائل سفریہ کے نام سے، جو نحو کی کتاب ہے۔ یہ کچھ ایسی کتابیں تھیں کہ جو اتنی مشہور نہیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جو آج بھی مدارس میں شاید کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن کم پڑھائی جاتی ہے، مغنی اللبیب، لیکن اب اس کو تبدیل کر کے نام مغنی الادیب رکھا گیا ہے۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے کہ کیوں اس کا نام تبدیل کر کے مغنی اللبیب سے ادیب کر دیا گیا، اور کیا ہوا تھا اس کتاب، اس کی کبھی انشاءاللہ ڈیفینیشن کچھ بتائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ ہم جو آج شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلمے سے، کیونکہ نحو کا تعلق ہی کلمے سے ہوتا ہے، کلام سے ہوتا ہے۔ نحو کا جب موضوع پوچھا جاتا ہے تو وہ کلمہ اور کلام ہوتا ہے، تو مصنف نے بھی آج کلمے سے شروع کیا ہے۔ کلمے سے شروع کرنے سے پہلے مصنف نے ایک کلمے کی تعریف پیش کی ہے، اور یہ واضح رہے کہ جب بھی کسی کتاب میں کوئی تشریح، کوئی تعریف، کسی چیز کی ذکر ہوتی ہے
تو کتاب کے لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جس چیز کی تعریف کر رہا ہوں وہ لغوی تعریف پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصطلاحی تعریف کو لے کر آتا ہے اور اس کتاب کے مطابق تعریف کرتا ہے، اس علم کے مطابق تعریف کرتا ہے کہ جس کا وہ مصنف ہے، جس کی وہ کتاب ہے، جس کتاب میں وہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ واضح سی بات ہے کہ مثلا اگر کوئی اسم کی تعریف کر رہا ہے اور وہ نحو لکھ رہا ہے تو وہ نحویوں کی جو اسم کی گئی تعریف ہے وہی لکھے گا۔ اس طرح جو صرفی ہے وہ صرفی تعریف کرتے ہیں، اور جو منطقی ہے مثلا منطقی تعریف کرتے ہیں۔ ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جہاں پر چونکہ مصنف نے نحو میں بحث کرنی ہے تو کلمے کی نحوی تعریف پیش کرتے ہیں کہ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد ہے۔ اب چونکہ میرے خیال میں جتنے بھی کتب لکھی گئی ہیں قطر الندیٰ کے، اس میں شرح قطر الندیٰ کے، اس شرح قطر الندیٰ میں دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے صاد، جس کا مطلب ہے کہ اصلی اور متن والی عبارت، اور اس کے بعد شین یعنی شرح۔ یہ اس کے بارے میں تھوڑا عرض کرتے ہیں کہ مصنف صاحب نے پہلے یہ کتاب قطر الندیٰ لکھی، اس کے بعد جب مصنف کو اس کی صعوبت کا پتہ چلا، کیونکہ مصنف جانتے تھے کہ ابتدائی طالبوں کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے، اور اس کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ بعض طلاب کے لیے ناممکن ہے، تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو آسان الفاظ میں تشریح کر کے ایسا کر دیا جائے کہ عام طالب علم جس کی جو پہنچ ہے وہ بہت کم ہی آئے، یا جس کی پہنچ کیا ہے ابتدائی طور پہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یا چند سال مثلا پڑھ کے اس کو پڑھ رہا ہے، تاکہ اس کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ تو اس لیے یہ تعریف پیش کرتے ہیں صاد کے بعد۔ صاد کا مطلب وہ اصلی جو متن والی تعریف ہے۔ پھر ہم شین میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد ہے، یہ اصلی تعریف ہے یا کہیں کہ متن والی تعریف ہے۔ اس کے بعد شین میں یعنی تشریح میں مصنف صاحب عبارت ہم پڑھیں گے لیکن خلاصتاً عرض کرتے ہیں کہ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ کلمے کی ہم نے اصطلاحی معنی تو کر دی ہے، کیونکہ مقصود مطلوب ہماری جو چیز ہے وہی کلمے کی تعریف جو اصطلاحی ہوتی ہے وہی مقصود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ہم بتا دیں کہ کلمہ لغت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ کلمہ استعمال ہوتا ہے لغت میں ایسے جملے کے لیے جو مفید ہو، اور جنہوں نے سیوطی وغیرہ پڑھا ہے تو وہاں پر ہم مفید کا جو اس کی مفید کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ یحسن السکوت علیہ، کہ جس پر خاموش رہنا اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو یحسن السکوت علیہ یہ اس کا مفید کا ترجمہ ہے کہ جملہ مفیدہ کون سا ہے کہ جس پر خاموش رہنا، چپ رہنا بہتر اور اچھا ہو۔ یہ ہم نے مفید کی تعریف سیوطی وغیرہ نے ذکر کی ہے، اور دوسرے کتب والوں نے بھی یہی تعریف ذکر کی تقریباً۔ پھر اس میں بحث ہوتی کہ یہ جو سکوت ہے کس کا سکوت اچھا ہے، جو مخاطب ہے یا ایسے کہیں کہ جو متکلم ہے بولنے والا ہے یا جو سننے والا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری کتب میں الگ الگ بحث ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دونوں کا خاموش رہنا اچھا ہو، کچھ کہتے ہیں کہ متکلم کا، کچھ کہتے ہیں کہ بولنے والوں اس کا سننے والے کا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ بہرحال کلمے کی لغوی معنی یہ ہے کہ ایسا جملہ جو مفید ہو، جیسے کہ نیچے جا کر ہم ایک قرآن کی آیت سے بھی استدلال کریں گے، لیکن اصطلاحی معنی ہم نے کلمے کی بتا دی کہ کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے۔
اچھا، یہ کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے. اب اس قول سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قول سے مراد ایسا لفظ ہے جو معنی پر دلالت کرے. اب یہاں پر ایک غور طلب چیز یہ ہے کہ ہر لفظ کو قول نہیں کہا جاتا. لفظ کے دو قسم ہیں. ایک ایسا لفظ کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا ایسا لفظ کہ جو معنی پر دلالت نہیں کرتا. جو لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو قول کہا جاتا ہے، لیکن جو لفظ معنی پر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ ہم تشریح میں پڑھیں گے، تو ایسے لفظ کو لفظ تو کہا جائے گا لیکن قول نہیں کہا جائے گا. تو اس جہت سے اب ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہر وہ قول، جس چیز پر بھی قول صدق آئے اس کو ہم لفظ کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر قول لفظ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر لفظ قول ہے. ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر لفظ نہیں، بلکہ وہ لفظ کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہو وہ مترادف ہے قول کے. یعنی وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اور قول ایک ہی چیز ہے. اس خلاصے کی ذکر کرنے کے بعد ہم شرح اور متن کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمۃ، یہ سواد جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب میں نے بتا دی کہ وہ اصل مراد ہے، متن مراد ہے. الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد ہے. کقولہ تعالی کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا، اشارۃ الی قولہ. کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلا انہا کلمۃ، ہرگز نہیں، یہ ایک کلمہ ہے اور یہ اس کے کہنے والے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو، چونکہ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہے، تو اس کا یہ آخری حصہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ حصہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والا حصہ یہ ہے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ یہ بار بار خواہش کرے گا کہ خدایا مجھے دنیا کی طرف واپس پلٹا دے تاکہ میں ان اعمال صالحہ کو انجام دوں جن کو میں ترک کر چکا، جن کو میں نے انجام نہیں دیا تھا. تو خدا کہے گا کہ کلا انہا کلمۃ، کہ ہرگز نہیں، یہ ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا، اور یہ ان کے کہنے والے ہیں. یعنی یہ مصنف صاحب اس پہ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جملہ مفیدہ ہے، جملہ مفیدہ یعنی ایسا کلام کہ جس پر سکوت صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اب ہمیں چھوڑا جائے دنیا میں تو ہم وہاں جا کر ان اعمال صالحہ کو انجام دیں گے جن کو ہم ترک کر چکے. تو خدا نے کہا کہ نہیں، یہ ایک کلمہ ہے، یہ اور یہ ان کے کہنے والے ہیں. تو اس میں شاہد مثال ہمیں کیسے ملتا ہے، کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جملہ مفیدہ ہے. جملہ مفیدہ عرض کیا کہ جس پر سکوت صحیح ہے. تو جب یہ بندے کہہ رہے ہوں گے کہ خدایا ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیں تاکہ ہم وہ عمل صالح کریں کہ جن کو ہم نے ترک کیا تھا دنیا میں موت سے پہلے، تو یہ ایک واقع مفید جملہ ہے، جملہ مفیدہ ہے، اور اس پر سکوت صحیح ہے کہ اگر بندے یہ خواہش کر رہے ہیں تو یہ ان کی خواہش صحیح ہے. اور یہ کیا ہے؟ جن اعمال کو انجام دینے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس میں سوال پیدا ہو کہ مثلا آپ
دنیا میں جا کر کون سے عمل صالح کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ عمل صالح بھی کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیز کو ترک کر چکے ہیں، اور خدا کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ترک کیا ہے اور کیا کیا انجام دیا ہے۔ اس لیے یہاں پر یحسن سقوط علیہ ہے، اور اس آیت میں اس کے بعد جو آتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، کہ یہ ہرگز نہیں، یہ ایک کلمہ ہے جو آپ لوگوں نے کہا ہے، یعنی ایک جملہ مفیدہ ہے، یعنی صرف خدا کہا کہ یہ جو خود آپ نے کہا ہے یہ صرف کلمہ ہے جس کے آپ ہے جو کہنے والے ہیں۔ یہ اس کی لغوی تعریف ہو گئی۔ وفی الاصطلاح علی القول المفرد، اور کلمے کی اصطلاحی تعریف قول مفرد ہے۔ والمراد بالقول، اور قول سے مراد کیا، مراد ہے قول سے کیا مطلب ہے قول؟ ہم نے کہا کہ کلمہ قول مفرد ہے، تو قول کیا ہے، یہ قول کیا چیز ہے؟ اللفظ الدال علی معنن، کہ وہ لفظ کے جو دلالت کرے معنی پر، یعنی یہ واضح ہو جائے کہ لفظ کی دو قسم ہم نے خلاصے میں ذکر کیا، کہ ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں کہ جو معنی پر دلالت نہیں کرتے، جیسے نیچے خود آ رہا ہے کرجل، ایک مرد کو کہا جاتا ہے، وفرس، ایک گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ والمراد باللفظ، کہتے ہیں کہ لفظ سے مراد کیا ہے۔ ہم نے قول کا مطلب بتا دیا کہ قول کیا کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قول ایسے لفظ کو جو معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ لفظ کا مطلب کیا ہے۔ والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، ایسی آواز کہ جو بعض حروف سے مل کر بنتی ہو، اس آواز کو لفظ کہا جاتا ہے۔ سواء دل علی معنی، چاہے وہ بعض حروف سے مل کر بننے والی آواز معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ زید، جیسے زیدن ہے، ام لم یدل کزدیز، یا وہ بعض حروف سے مل کر بننے والی آواز کسی معنی پر دلالت نہ بھی کرے، جیسے مقلوبہ زیدن، یعنی یہ جو زید کا الٹ ہے اس کو بنایا گیا ہے دیز مقلوبہ زید، یعنی دیز جو ہے یہ الٹ کر دیا گیا ہے زید کا۔ اچھا، وقد تبین، اور ہم جو ابھی پڑھ کر آئے پورا، اس سے واضح ہوا، آپ کے لیے یہ واضح ہوا، کیا واضح ہوا؟ کہ ان کل قول لفظ، ہر قول لفظ ہے، یعنی ہر وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرے۔ ہم نے یہ قول کی تعریف کی، تو قول جو بھی ہے وہ لفظ ہے، ولا ینقص، اس کا الٹ نہیں ہے، یعنی ہر لفظ قول نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔